بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ستمبر 1968 کی 14 تاریخ ہے۔ شام کے وقت ہم 25ویں گلبرگ میں مجلس قلندران اقبال کی نشست جاوید نامے کے صفحہ 84 سے بات شروع ہوتی ہے۔ آخر میں زندہ روڈ نے یہ ڈائریکٹ بات پوچھ لی تھی، خدا کے لیے یہ بتاؤ کہ وہ جو عالم جس نے خلافت آدمیت کو یہاں قائم کرنا ہے، جس نے کتاب کی محکمات کو مخصوص شکل میں لانا ہے، وہ حجاب کے اندر کیوں ہے، وہ باہر کیوں نہیں آتا؟ بڑا عمدہ سوال تھا۔ اور میں یہ عرض کروں عزیزان من، میرے نزدیک اس اگلے حصے میں جو کچھ اقبال نے کہا ہے، اگر یہ شخص ساری عمر میں اتنا ہی دکھ جاتا تو اسلام کی پوری خدمت کر جاتا۔ یہ اتنی جامع چیزیں ہیں جو اس خطے کے اندر یہ شخص کیا گیا۔ ویسے تو یہ پورا ہی آپ دیکھتے ہیں، یہ فلک ہی نور علی نور ہے، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد تو بات بڑی کھل کے کہہ دیا جو اس نے کہی۔ وہ کیوں حجاب میں ہے، کیوں نہیں باہر آتا؟ یہی چیز ہے جو روز ہم آپس میں کرتے رہتے ہیں۔ اسباب زوال امت کیا ہے؟ یہ سب کتابیں زندہ ہونے کے باوجود کیوں نہیں وہ نمود میں آتی کہ پیدائی تیری اب تک حجاب آمیز ہے ساقی؟ روتا ہے یہ ہے نا، یہی چیز اس کی کہ پیدائی تیری اب تک حجاب آمیز ہے ساقی۔ کیا ہے؟ حرم کے دل میں سوزے آرزو تک نہیں ہوتا کہ پیدائی تیری اب تک حجاب آمیز ہے ساقی۔ بڑی عجیب چیزیں ہیں جو کہا جاتا، اور یہ روتا ہی اسی چیز سے تھا کہ پیدائی تیری اب تک حجاب آمیز ہے ساقی۔ یہی ڈائریکٹ اس نے سوال کیا ہے، از ضمیر ما برون نائب رہا۔ اور جو جواب دیے ہیں اس نے صاحب اس کے بعد بات ساری کر دیا۔ اسی کی تشریح ہے جو ہم ساری عمر کرتے چلے آ رہے ہیں، اسی کی تشریح ہے جو آج اس ٹائٹل میں آ گئی ہے یہ چیز کہ اسلام چیری ٹو ریلیجن۔ بات ہی یہ کرتا ہے کہ اصل چیز یہ ہے جو کچھ ہوا، ڈائریکٹلی جواب دیتا ہے کہ دین حق از کافر رسوا ترک، یہ ایک حقیقت ہے، دس از اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ۔ اور وجہ اس کے یہ ہے کہ ذات ملا مومن کافر کرا۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ دین حق کافری سے بدتر اس لیے کہ جو بھی دین حق کے اندر ہے وہ تو اس کو کافر بنایا جا رہا ہے۔ یعنی کیسی عجیب منطق ہے اس میں؟ مومن سے ملے گا کہاں سے؟ تم نے ایک شخص بٹھایا ہوا دروازے سے کہ جو اس کے اندر آئے اس کا منہ کالا کر دیا جائے۔ تم پوچھتے یہ ہو کہ صاحب جتنے اندر یہاں یہ بیٹھے ہیں ان کے منہ کالے کیوں ہیں؟ وہ کہتا ہے اس لیے ہے کہ دروازے سے تم نے ایک بٹایا ہوا بری دیکھ کے دیکھو یہ زاں کے آپ دیکھتے ہیں کتنے زور کی بات کہہ دیا، زاں کے ملا مومن کافر گرفت۔ اور اب آیا ہے جی ملا کے تقابل میں یہ خود بات رکھیے گا، آج حالت خراب ہے میری۔ کہتا شبنم میں ماں در نگاہ ماں یا مست۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کا، سچائی کا، دین کا ایک شبنم کا قطرہ بھی کہیں ہمیں نظر آ پڑتا ہے نہیں، ہم سمجھتے ہیں سمندر گر گیا۔ اس وقت کی کیفیت ہے کہ از نگاہ وہ یمے ماں شبنم است۔ یہ آپ دیکھیے اس معبودی کو، سارے مسلمان پیدائشی مسلمان، کوئی مسلمان اس کو نظر نہیں آتا ان میں بیٹھا ہوا۔ کیفیت یہ تھا کہ ان کے 9,000 میں سے 9,999 جو ہے جہنم رسید کرنے کے قابل۔ کل کو اگر اسلامی حکومت بھی قائم ہو جائے گی تو سال بھر کے نوٹس کے بعد سب کو ختم۔ یعنی دیکھیے جی تقابل، دین کا درد رکھنے والوں کی کیفیت یہ کہ شبنم کا قطرہ بھی اگر ان کو ملتا ہے اس میں سے تو ان کے نزدیک وہ سمندر ہے۔ ملا کے نزدیک یہ اتنا بڑا سمندر جو ہے ملت کا، یہ شبنم کے قطرے کی بھی قیمت نہیں رکھتا۔
یعنی یہ چیز ذرا دیکھیے، یہ مذاق کی بات نہیں ہے کہ سال بھر کے بعد یعنی جتنے مسلمان یہاں ہوں گے ان میں سے جتنے تو ہماری جماعت میں شامل ہو جائیں گے ان کو چھوڑ کے باقی سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ دیکھیے یہ یم جو ہے شبنم کیسے بنتا ہے اس کی نگاہ کے اندر۔ بات ہم نے شروع ہی کی ہے جی، سید علیم پاشا جواب دیتا ہے اقبال کے ڈائریکٹ کوشچن کا کہ وہ عالم جس کے انتظار میں ہم اس طرح سے بےتاب ہو رہے ہیں بے حجاب کیوں نہیں ہوتا؟ ایک مصرے میں بات کہہ دی کہ ذا کے ملا مومن کافر گر، بس یہ ہے جی اس کی وجہ۔ اور ملا کی کیفیت یہ ہے کہ اب اگلے شعر جتنے بھی ہیں جی ملا کے متعلق آئے ہیں، یہ تحریریں، یہ ان کی کتابیں ساری، یہ کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں اس نے دوسرے کو کافر نہ قرار دیا۔ وہ 1000 برس کی ان کی قد و کاوش کا سارا ماحصل یہ ہے جی ان کے یہاں لگا ہوا۔ شبنم میں ماں نہ مرد در نگاہ ماں یمس، کتنا پیارا ہے یہ آدمی گاہے ہوں شب یمے ماں شبنم است، یعنی قیمت ہی کچھ نہیں اس کے نزدیک۔ آج شگرفی ہائے آں پر آں فروش، عجیب رنگ پلٹتا رہتا ہے، شگرفی ہا، کیا بات کہی ہے صاحب، روح نئے رنگ پلٹ کے چلے جانا، عجیب عجیب چیزیں بناتے چلے جانا، نئی نئی چیزیں پیدا کرتے چلے۔ آنکھ اور آں فروش دیدام روح الامیر در خروش، ہوا اس کے ساتھ کیا ذات ہوئے گردوں دلش بے گانا ہے، سوال ہی نہیں، خدا کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے کہ ذرا سا بھی اپنے مفاد سے اونچا ہو کے یہ دیکھ لے۔ نزد ہوں ام الکتاب افسانہ بے نصیب از حکمت دین نبی، آسمانش تیرا از بے کوکبی، ایک ستارہ بھی تو ہے نہیں اس کے آسمان کے اوپر۔ اس کی کیفیت یہ ہے کم نگاہ ہو، کور ذوق ہو، ہرزہ گرد، ملت از قالو اقولش فرد فرد۔ یہ کبھی آپ نے ان کی کوئی کتاب پڑھی ہو تو پتہ چلے کہ قالا اقولا کیا ہوتا ہے۔ جتنی ان کی کتابیں ہوتی ہیں یہ ہمیشہ مناظرانہ طریقے پہ کتاب لکھتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے، یہ قالا فریق مخالف نے یہ کہا اقولو، میں یہ کہتا ہوں، ساری کتاب ہوتی ہے قالا اقولو، تو یہ ملت قالو اقولش فرد فرد، مکتبو ملاؤ اسرار کتاب، کورے مادر زاد و دورے آسار۔ پنجابی لکھی ایسی فارسی ترجمہ کیتا کرتے تو قیامت ہے، دین کافر فکر و تدبیر جہاد، اور دین ملا فی سبیل اللہ فساد، فی سبیل اللہ، یہ فی سبیل اللہ بھی پنجابی کہہ دی۔ ان کی صورت بھی یہ تھی، یہ جو آیا کرتے پاوے انگریزی بولن پاوے اردو بولن، انہوں گالیاں میٹھا پنجابی دینے ہوں سارے۔ ہاں جی، باندھی پنجابی کی آگی ہے کہ ترجمہ کیتے ہیں گالی بات ہے۔ نو سکندر کے متعلق جو لکھا ہوا ہے، سورینا ہم بچو بچ دے کی آخر ہتے دارت بخت پالا گرے ہو، تو ایک پڑھ کے وہ کمال پنجابی کی ترجمہ کرتے ملا کے مقابلے میں مرد حق جانے جہانے چار سو، مومن کی یہ شان، جانے جہانے چار سو، ساری کائنات کا محصر، اور بخلوت رفتہ رہا، ہائے ہائے وہ جو منہ ڈھانپ کے ایک دفعہ ایک طرف چل دیا ہے، از من بگو میرا یہ پیغام اس تک پہنچا دو، ایسے افکارے تو مومن را حیات، از نفس ہائے تو ملت را صدا،
دیکھو جی وہ فکر سے مومن کو حیات از نفس ہائے تو ملت را سبا اس میں قرآن عظیم آئین سست حرف حق رات فاش گفتن دین پست تیرا دین تو فاش گفتن تھا. بات آئی نا وہاں حجاب میں کیوں ہے دین حق را فاش گفتن دین سست تو کلیمی چند باشی سر نگو. دیکھو جی چھوٹی سی دار کے دو لفظوں میں کیا بات کا کیا ہے جی وہ بے افروز نہ اگلا شعر ہے بے افروز. ہاں دستے کلیمی دارا تینی ہاں نور قدیمی شابرا بیافروز نور قدیمی شابرا بیافروز دستے قدیمی دارا تینی. دستے قدیم کا آستی کے اندر ہونا مانے کیا رکھتا ہے تو قدیمی چند باشی سر لگوں دستے خیش از آستین آور بروں. وہی بات یہاں کیا گیا ہے سرگزشتے ملتے بیضا بگو با غزال از وسط صحرا بگو. کیا حسین تشریح ہے فطرت تو مستنیر از مصطفیٰ باز گو آخر مقام ماں کجا. چیخ اٹھتا ہے جیسے مقام کیا ہے. اب مرد حق کے متعلق کہا امام اللہ کے متعلق کہا تھا مرد حق از کس نگیرت رنگ ہو جہارا جز بچشم خود نہ بینا. پہلی چیز اس کی یہ ہے جی کہ تکلیف تو قسم اس کے پاس نہیں کھٹتی. مرد حق از کس نگیرت رنگ ہو مرد حق از حق پذیرت رنگ ہو. بے رنگ بھی نہیں ہوتا. بے رنگ تو زندگی ہو ہی نہیں سکتی تھا. رنگ لیتا ہے صبغت اللہ ہے ومان احسن من اللہ صبغہ. مرد حق از حق پذیرت رنگ و بو ہر زمان اندر تنش جانے دیگر. جان کی تازگی کے لیے یہ کہ ہر زمان اندر تنش جانے تنش جانے دیگر ہر زمان اورا چو حق شان دیگر. اقبال ہمیشہ یہ جو ہے کل یومن ہوا کی شان اس سے یہی مطلب لیا کرتے تھے کہ خدا جو ایک ریئلٹی ہے وہ ہمیشہ محسوسات کے اندر جلوہ پیرا ہوتا ہے اور ہر زمانے کے تقاضے سے اپیرنس اس کی جو ہوتی ہے اس تقاضے کے مطابق ہوا کرتی ہے. کل یومن ہوا کی شان کے معنی وہ یہ دیا کرتے تھے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ہر زمان اورا ان سے کہا کہ شام کے وقت ٹیلی فون کیجیے اس سے پہلے نہیں. شام کے وقت ٹیلی فون کیجیے. تو میں آپ کی ٹیلی فون کی وجہ سے لگا رہنا دیتا ہوں کہیں میسج ضروری آ جاتا ہے. ہر زمان اورا چو حق شان دیگر راز ہا با مرد مومن باز گو شرح رمز کل یومن باز گو. یہ وہی آ گیا نا کل یومن ہوا شان. جز حرم منزل نہ دارت کارواں جز حرم منزل نہ دارت کارواں غیر حق در دل نہ دارت کارواں. یہ قافلہ امت کے متعلق تو یہ چیز ہے. ملوی گویم کے راہش دیگر وہ جو چلا آ رہا ہے روایتی اس کے یہاں کا راستہ راستے تو اسی کے اوپر چلا جا رہا ہے. مصیبت یہ ہو گئی کہ کارواں دیگر نگاہش دیگر کارواں دیگر نگاہش دیگر یہ پلٹنے کی چیز ہے. یہ افراد جو ہے یہ کارواں نہیں رہا یہ فرد ہو گیا ہے. ملت واحدہ نہیں ہے اور ان کی نگاہ کا زاویہ بدل گیا ہے. ورنہ اصل کے اعتبار سے
تو منزل ہوئی ہے اس شخص کی، غیر حق کوئی دوسری چیز ہی نہیں کہ جو اس کو لینی چاہیے، لیکن نگاہ کے زاویے بدل گئے، کارواں کی وہ کاروانی حیثیت نہیں رہی ہے، وہ کچھ اور ہو گیا ہے، ملت کچھ اور ہو گئی ہے۔ یہ تو سید حلیم نے بات کی صاحب۔ اب افغانی بنتا ہے، بڑی خوبصورت چیز ہے۔ اب حدیث مصطفیٰ داری نصیب کہتا تم نے قرآن کی آیت تو یہ پڑھی ہے کہ اللہ یوم ہوا نشان، میں تمہیں حدیث مصطفیٰ بتاتا ہوں۔ حضور کی ایک حدیث ہے کہ جس کا جھٹکا کر دیا ہوا ہے ملا نے کہ اسلام غریب ہے اور اس کے بعد غریبوں میں ہی رہا، غریبوں میں بھی رہے گا، تو غریبوں کو پھر کھلاتے ہیں یہ کیا ہے کہ صاحب جو غریب ہو اسلام ہے ہی تو اور پھر دس دینے نے کیا بڑے بڑے ہم دیکھ لو کہ حرام گردیاں کرتے ہیں یعنی یہ کیفیت ان کی۔ میں نے بھی اچھے ان کے یہاں کے جو پڑھے لکھے فارغ تفسیر علامہ دیوبند کے تھے ان کو یہ ترجمہ کرتے ہوئے سنا اور ان سے پوچھا کہ صاحب یہ آپ عربی زبان کا یہ فکرہ کہہ رہے ہیں، یہ عربی زبان میں غریب کے معنی مفلس کہیں ہے بھی؟ زبان عربی بولتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ پنجابی میں کرتے ہیں صاحب، غریب تو غریبہ، تو عربی زبان میں غریب تو کہتے ہی اجنبی کو ہے، نادر چیز کو کہتے ہیں۔ بڑی عجیب چیز تھی کہ یہ ایک نادر چیز ہے، یہ اور جگہ نہیں تمہیں ملے گا، یہ یہیں آ کے ملے گا اور نادر ہی رہے گا، یہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ نہیں ملے گا، یہ ان میں سے نہیں ہوگا، یہ ندرت اس کے اندر ہوگی۔ غرابت کے معنی ندرت کے ہوتے ہیں اصل میں عربی زبان کے اندر، کوئی شے جو نادر ہو، باقیوں جیسی نہ ہو، الگ تھلگ ان سے نظر آئے، ان میں کا نہ ہو، اسے ہی ہمیشہ غریب کہتے ہیں۔ اسی لیے مسافر کے معنوں میں تو یہ استعمال کر لیتے تھے کہ اس شہر کے اندر وہ ان میں کا نہیں ہوتا، معنی اس کے ان کے ہاں ہمیشہ غرابت کے ندرت کے معنوں میں آتا ہے کہ نادر چیز ہے، یہ اس معنی میں آتا ہے۔ دین حق اندر جہاں آمد غریب باتو گویم مانیے این حرف بکر غربت دین نیست فقر اہل ذکر۔ غریبی نہیں ہے یہ، بکر ورجن جسے معنی ہوتے ہیں، حرف بکر کہتے ہیں ایسا حرف جو اچھوتا سا ہو، اچھوتا سا یہ لفظ جو ہے یہ بکر کے معنی ورجن ہوتے ہیں، بکر جو ہے اس کے معنی صبح ہوتے ہیں، اب کار اس کی جمع آتی ہے بکرو، بکر کہتے ہیں ورجن کو، اس کی جمع بھی ابکار آتی ہے۔ حرف بکر کے معنی ہوتا ہے اچھوتا لفظ، یہ ایک ادب کی اصطلاح ہے، کسی مضمون کو اچھوتا کہنا، اس کو عربی والے جو ہیں وہ بکر یا ابکار کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھوتا کا لفظ ہے۔ میں تمہیں اس کے معنی بتاتا ہوں، اس کے معنی فقیری نہیں ہے، غربت دین نیست فقر اہل ذکر، مسلمان کی فقیری نہیں ہے، یہ بہر عام مردے کے صاحب جستجو غربت دین ندرت آیات روس۔ اب تقلید جو تھی ساری ختم ہو گئی تھی اس میں، جب ندرت آئی اس نے کہا تھا نا کہ ہر زمان وہ فی کل یوم ہوا فی شان، اس نے کہا کہ یہ فی شان کے معنی یہ ہے حضور نے جو بیان کر دیے ہیں کہ ہر دور میں اس کی جو آیات ہے اس کے اندر ندرت ہوگی، اس لیے صاحب جستجو کی ضرورت ہے۔ صاحب جستجو یہ چیز پالے گا کہ ہر دور کے اندر اس کی آیات جو ہے اس کے معنی جو ہے وہ نادر آئیں گے۔ غربت دی ہر زمان نوع دیگر نقطرہ دریاؤ بغیر داری نظر دل با آیات مبین دیگر ببند، یہ دیگر سے آ گیا نا ندرت، وہ جو فرسودہ چیزیں چلی آتی ہیں تمہارے ہاں وہ نہیں اس کے معنی دیں گی، دیگر ببند تا بگیری عصر نو را در سمن۔ کیا بات ہے ساری، اس کے اندر کیا چیزیں کہہ گئی۔ قسمی دارت سے اسرار کتاب شرطیاں ہم غربیاں در پیچ و تاب۔ اب ان شرقیوں اور غربیوں میں سے جو فرسودگی چھا رہی تھی اس میں ایک نئی چیز پیدا ہوئی تھی اقبال کے دور میں، وہ حروف
ایک ہی نادر چیز آئی تھی نا ہمارے دور میں، اس کے دور میں. اب اس نادر چیز کو افغانی سامنے لیتا ہے، کیونکہ یہ تو روس ہو کے آیا تھا. روسیاں نقش نبی انداختن آب و نا بردندو زین در باختن. کم کی گل کی سی انہوں نے ایک، لیکن یہ علاج، یعنی ایک ہی مصرے کے اندر یہ آپ دیکھیے یہ الٹ کے رکھ دیے ساری کمیونزم، یعنی ان کو کریڈٹ بھی دے رہا ہے ڈیول کو کہ نقش نبی انداختن، اس میں کوئی شبہ نہیں. ایک نادر چیز وہ لائے ہیں، کونگی فرسودگی سے الگ ہو گئے ہیں، لیکن کیا مصیبت ہے کہ آب و نا بردن دو زیندر باختن. ایک ہی جوہر عربی کے سب ختم. حق ببی حق گوئے از غیر از حق مجو، یک دو حرف از من با ملت کو. اب افغانی پیغام بھیجتا ہے روس کے نام، یعنی اقبال روس والوں کو پیغام بھیجتا ہے. پہلے تو گلا ہے اس چیز کا کہ یہ سارا کچھ جو تم کر رہے ہو مسلمانوں کو کرنا چاہیے، لیکن اس مسلمان قوم کے متعلق کیا بتایا جائے کہ منزل و مقصود قرآن دیگرس، رسم و آئین مسلمان دیگرس. یہ اگر تمہیں یہ ہوگا نا مذہب مٹانے کے لیے اٹھے ہو تو وہ ٹھیک ہے، مسلمان کا مذہب تو مٹا دینا. تو یہ نہ سمجھ لینا کہ قرآن کا یہ مذہب ہے جو کوئی رشتے میں بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن تمہارا یہ اعتراض، تمہاری مخالفت جو ہے مذہب کے خلاف، قرآن کے خلاف سے نہ آ جائے. اس لیے کہ یہ جو چیز مذہب کا نام کیا وہ رسم و آئین مسلمان ہے اور منزل و مقصود قرآن دیگر ہے. کس حسین پیرائے میں دونوں نے فرق کرتے رہے. مسلمان کے متعلق کہتا ہے درد دے ہوں آتش تو زندہ نیز، مصطفیٰ در سینہ ہوں زندہ نیز. اس لیے کہ بندہ مومن ز قرآن بر نہ خورد، در ایاغے ہوں نہ میں دیدم نہ گرد. وہ شراب تو ایک در رہی، تلچھٹ بھی تو مجھے قرآن کی نہیں ملی. اس کے پیالہ حیاء تلچھٹ تک نہیں ملی. کیا محاکمہ ایسا دیکھتا اتنی دور تک میں جا گئی، تلچھٹ بھی نہیں ہے. کہتا کیا چیز اس قوم کی خود پولیس نے قیصروں کی طرح شکست اور خود سے تخت ملوکیت نہیں کرنا. ایسی قوم کی دنیا میں کوئی نظر آئے گی. تام نہال سلطنت قوت گرفت، جب سلطنت کے پودے نے ذرا تقویت پکڑی ان کے ہاں، دین اون قوت گرفت. پہلے تو یہ کیا کہ صرف بادشاہ ہی بنے، اور جب اس وقت ذرا ڈرتے تھے کہ ابھی قوت زیادہ نہیں تھی سلطنت میں، جب سلطنت میں مملکت میں قوت زیادہ بنی تو پھر وہ جو دین تھا اس کے اوپر ملوکیت کا پتہ لگا دیا. یہ بھی ہے نا آج ملوکیت بدل جاتی ہے. اصل و ہوش و رسم و راہ در در دیگر. یہ ہے مسلمان کی حالت. سور کے طرح گرینڈ آف کی روح سے دیکھا گیا ہے. دل سے دستور کہن برداشتی فرسودہ رسم و رواج چلے آ رہے تھے دنیا کے، سرمایہ داری کے، مذہب کے، پیشواؤں کے، سب کو تو نے توڑا ہے. ہم کیوں ماں اسلامیہ اندر جہاں حیثیت راستے کستی اس کو خان ہڈیاں توڑ کے رکھ دی تو نے ملوکیت کی. ہم مسلمانوں کی طرح تا برافروزی چراغے در ضمیر. اب اگلا کام تمہارا یہ ہے، ضمیر کے اندر انسان کی دیا تو اسی وقت جلا سکے گا کہ عبرت از سرگزاشتے ماں لگی ساڈے ورگا نہ ہو گئے. ہڈیاں ابھی نہیں توڑیاں سن، لیکن انہوں کا ریزا ریزا چن کے تو نویں بت سے رکھی آپ بنا رہے ہیں. پر عبرت از سرگزشتے ماں لگی. پائے خود محکم گزار اندر نبر
گرد ای لاتو حبل دیگل مگرد، اگر کعبے سے نکال دیے ہیں ایک طرف ایک دفعہ یہ صنم تم نے، تو ہماری طرح سے پھر یہ نہ کر دینا کہ پھر ان کے دماغوں کے اندر لگ جائے، یہ نہ کرنا، دوبارہ نہ ادھر آنا۔ آج جیتا ہوتا ہے اقبال کو پتہ نہیں سے چھوٹ دیتا کہ غلطیاں نے کیا کی ہے، وہ ہماری طرح ہو گیا۔ ملت نی خواہد نی دنیائے تھی، جس قسم کی ملت چاہتی ہے کے باش ہم بشیر ہو ہم نذیر، نذیر تو ہو گیا ہے، وہ تو لا ہے، ٹھیک ہے، توڑتا چلا جا رہا ہے، بیچارے تمہارے پاس ہیں۔ دنیا کو اس ملت کی ضرورت ہے جو تنظیم کے بعد تبشیر بھی اپنے پاس ہے۔ باز لی آئی سوئے اقوام شرط، بستا ایام تو با ایام شرط۔ کتنا بڑا فیوچر یہ دیکھ رہا تھا کہ ساری ایسٹ کا فیوچر جو ہے وہ تیرے دامن کے ساتھ بڑھا ہوا ہے۔ تو بجاں افزندائی روزے دیگر، در ضمیرے تو شب و روزے دیگر۔ یہ کچھ تو نے کیا ہے، ایک انقلابی فیصلہ تو بتا دیا تھا نے، بڑا کام تھا جو کیا اس نے۔ کونا شد افرنگ را آئین دین، سوئے تیرے کوہن دیگر مدی۔ پھر نہ کہیں وہی سرمایہ داری کا نظام آ جائے تیرے یہاں، کردائی کار خدا بندہ تمام، بے گزر اللہ جانب اللہ کرام۔ یہ ہے کرنے کا کام، در گزر از لا اگر جو اندائی، تا رہے اصحاب ہی زندائی۔ جب تک مثبت کنسٹرکٹیو راستہ نہ پی رہے گا زندگی نہیں مل سکتی۔ لاکھ وادیوں کے اندر ٹھیک ہے توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے، زندگی نہیں مل سکتی۔ ہے کہ میں خواہی نظام عالم جستائی ہو رہا احساس موقع میں۔ انٹینشن تو تمہاری یہ انٹرنیشنل تھی نا، ان کی انٹینشن تو یونیورسل چاہتے تھے نا کمیونزم کا دین بنے، وہ ٹھیک ہے ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے لیے محکم بنیاد بھی تو نے کچھ تلاش کرنی ہے۔ داستان کونا شستی صاف یہ کہ صاف پرانی داستانوں کا فوٹو تم نے رکھ دیا، ختم کر دیا۔ فکر را روشن کن از ام کتاب، یہ خود ہی چھوٹتا یعنی لکھا نہیں کچھ اس پہ، دھوتا ہی چلا گیا، آگی دفعہ چٹا آگی دفعہ چٹا آگی دفعہ چٹا ہوئے سارے خطے چٹے، تھوڑی دیر پڑھنا کی ہے۔ فکر را روشن کن آج ام کتاب، بہت خوبصورت انداز ہے بات کرنے۔ ہاں بادشاہ خامہ یدے بیضا چیدہ، بتائیے یہ تجھے یونیورسل بنانا چاہتا ہے، اور تمہیں بتائیں یونیورسل کس نے بنایا؟ سیاہ فام جو ہے آج تک نیگرو تمہارے یہاں انسان کہلانے کے مستحق نہیں۔ تم نے سوچا ہے کہ سیاہ فاموں کو یہ بیضا کس نے دیا تھا؟ یونیورسلزم چاہتا ہے دنیا کے اندر لانا، تو اس کے نقشے قدم کے اوپر چل، مجدہ لا کیسرو کسرا کے دار، حضور کی حدیث ہے نا یہ کسرا جو ہے اس کو ختم کرو پھر کسرا نہیں ہوگا، یہ کیسر ختم ہو جائے گا پھر کیسر نہیں ہوگا۔ مطلب یہ تھا کہ ملوکیت کا نظام دنیا کے اندر ختم ہو جائے گا۔ مجدہ لا کیسرو کسرا کے دار، یہ آج تم اس سے بڑا فخر کرتے ہو، تم نے یہ کیا، ٹھیک ہے قابل فخر بات ہے، لیکن ذرا بتاؤ تو صحیح کہ 1400 سال پیشتر یہ کس نے کیا تھا؟ اور اگر اس نے یہ کیا تھا تو اس کے بعد تمہیں چاہیے نا کہ ذرا گائیڈنس ہی اس کے نقش قدم سے لے لو۔ درگزر از جلوہ ہائے رنگ رنگ خیشرا دریاؤ از ترک فرنگ، ترک فرنگ کوئی چیز نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے پہلی تنظیم یہی ہے، خیشرا دریا اپنے آپ کو پاؤ۔ غرض مکر غربیاں باشی خبیر، روب ہی بگزار شیری دیکھا گی۔ اب روب ہی کیا ہے؟ یہ لومڑی بننا کیا چیز ہے؟ کہتا ہے تیس روباہی تلاشے سازوبرگ، بس سارا وقت آپ نے کسی کو
ضروریات کے پیچھے لگے رہنا. اس سے تو وہ ہے یہ وہ مصنوعی کا کہ آنکھیں شیرا را کند روبا مزاج احتیاجو احتیاجو احتیاج. یہ وہ ہے کہ ہر وقت روٹی کی فکر کے اندر احتیاج میں چلنا. یہ تو روبا ہی ہے. تیس روبا ہی تلاش ساز و برگ شیر مولا جوید آزادیوں مرد. یا وہ آزاد رہتا ہے یا مر جاتا ہے، جان دے دیتا ہے. یک قدون و یک قدون. شیر مولا یہ کرتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ روٹی کی فکر میں ساری عمر لگا پھرتا رہتا ہے. یہ تو رباہی ہے. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر عقل اور ذہی کا انتظار. یہ ہے فقر قرآن. جی جرم قرآن زیغمی رباہی ہے. قرآن درمیان میں نہ ہو تو شعر ہونا جو ہے وہ بھی ڈونگی ہو جانا ہے. فقر قرآن اصل شاہین شاہیت. وہ کیا ہے؟ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر. فکر را کامل نبیدم جز بس ذکر. وہی ساتھ ملے گی عقل کے تو پھر اس انتظار سے فکر پختہ ہوگا. ذکر ذوق و شوق را ادب. اس سے بہتر کہا نہیں جا سکتا ہے. در جنو از خود نہ رفتن کارے ہر دیوانہ نے. یہ ہے جی ذکر قرآن کرتا. یہ ہے ذوق و شوق کو مارتا نہیں، جذبات کو کچلتا نہیں، نفس کشی اس کے ہاں نہیں ہے. وہ اس کو ادب دیتا ہے، وہ اس کو ڈسپلن دیتا ہے. کیا عجیب چیز ہے. ذکر ذوق و شوق را دادن ادب کارے جانت ہی نہ کارے کام و لب. یہ زبانی گفتگو سے وعد و نصیحت سے منطق سے فلسفے سے یہ بات نہیں ہو سکتی. کارے جانت ہی اس میں تو جان مارنی پڑتی. دل کے ہوا کے قلب سے اس کی گہرائیوں سے یہ بات نکلے گی. شوق و شوق را دادن ادب کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی چیز. کام منہ لب. یہ لب کام منہ کو کہتے ہیں. خیزن اب وے شولہ آئے سینہ تو ذکر سے بھی با مزاجے تو نمی سازن پر روح سے کہہ رہا. بات ساری یہ ہے رہی تیرے مزاج سے ابھی سازگار نہیں ہو رہا، تو اس کے ساتھ سازگار نہیں ہو رہا. یہ ہے کمی. ایسے ہی دے شاہد رانائے فکر خالص انٹلیکٹ کے لوگ کے اوپر چلنا چاہتا ہے. اے شہید شاہد رانائے فکر بات و گویم آج تجلی ہائے فکر. آج تمہیں بتاؤں کہ فکر میں تجلی کس طرح سے پیدا ہو. اس کے اندر برائٹنیس کہاں سے آتی، روشنی فکر میں کہاں سے آتی ہے. ہاں میں تجھے بتاتا ہوں. آتی ہے قرآن 30 قرآن خواجہ راؤ پیغام مرد دستگیر بندہ بے ساز و فرض. کہتا دیکھتا جا تیری فکر کی کپاسی پہ ہر بات پوری اتر رہی ہے یا نہیں جو میں کہہ رہا ہوں. فکر کو تجلی دیتا ہے. دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے. بات ساری ریشنل کر رہا ہے لیکن اس میں دیکھیے ذکر کس طرح سے ملا ہوا چلا آ رہا ہے. قرآن تو نے چھوڑ دیا کہ وہی کو میں نہیں مانتا. یہی ہے نا تجھے چیڑ اس سے ہے. آؤ تجھے میں بتاؤں کہ فکر کو نورانیت کس طرح سے ملتی ہے وہی کے ساتھ. تو مانتا ہے نا پیغام مرد خواجہ را یہ تیرا ہے نا انٹلیکٹ کہہ رہا ہے. قرآن کا پیغام یہ ہے. کہاں فکری طور پہ قرآن کرتا ہے. بڑی عجیب منطق ہے اس کی. اس کے مسلمات کو لا کے جس چیز سے وہ انکار کرتا ہے اس کا اسباب کر رہا ہے. تو یہی کہتا ہے نا کہ خواجہ را پیغام مرد کہتا یہ چیز ہے جو قرآن کہتا ہے. پھر اگلی چیز تو یہ کہتا ہے نا کہ وہی کو روٹی ملنی چاہیے. دستگیر بندہ بے ساز و برق. اور تو اس سے زیادہ کیا کہتا ہے. ایک خیر از مرد کے زر کش مجو. سرمایہ دار جو ہے اس کے یہاں سے کبھی کوئی نکی ہو ہی نہیں سکتی.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا، نیکی تو صرف یہ ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اس کے دوسروں کے لیے کھلا رکھ۔ پوچھتا یہ ہے کہ کہیے جناب آپ کے انٹلیکچوئل اسٹینڈرڈ پہ بات پوری اتری ہے یا نہیں؟ کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ جو کوئی یہ کہتا ہے حاضر با آخر چینی ضائع ختم، سود سے کتنے پیدا ہوتے ہیں؟ قسم دانت قرض لذت قرض حسن، بغیر منفعت خیز کے دوسرے کی مدد کرنا، اس کی لذت کوئی جانتا نہیں۔ حاضر با جان تیرا دل چوں خشت و سنگ، آدمی درندہ بے دندان و چنگ، بے دندان و چنگ درندہ چنگ جی پنجے کو کہتے ہیں، چنگ چونچ کو کہتے ہیں، یہ جو ان کی ہوتی ہے گدم وغیرہ، چنگل جس کو کہتے ہیں، اور چنگ جو ہوتا ہے یہ پنجہ ہوتا ہے، اور چنگ جو مزراب سے بچاتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پنجے سے بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ چنگ ہوتا ہے تیز پنجے جو ہوتے ہیں ناخن جن جانوروں کے پرندوں کے، وہ چنگ کہلاتا ہے۔ کہتا یہی کہتے ہو نا تم، یعنی ان کی اکنامک جو ہے سوشل آرڈر کا اس کا یہ ایک ایک گوشہ لیے چلا آ رہا ہے، یہی کہتے ہو نا رزق خود را آج زمین بردن رواق، یہی کہتے ہو نا کہ یہ پروڈکٹ اس کی لینی چاہیے، اونرشپ نہیں ہے، قیمتاں بندہ ہو مل کے خدا، یہ کہتا ہے بندہ مومن امین حق مالک، غیر حق ہر شے کے دینی خالق۔ خالق کے معنی ہوتا ہے جی فنا پذیر، تغیر، ہر آن جس میں چینج آتا چلا جائے، تغیر پذیر۔ فکری طور پہ جو کچھ تو نے اپنے اس سوشل آرڈر یا اکنامک آرڈر کے متعلق سوچا ہے، پہلے میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ تم دیکھو کہ قرآن اس میں سے ایک ایک چیز کی تائید کرتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہیں تو فکری طور پہ تو قرآن کی تردید کر نہیں سکتا، وہ تو بین وہی کچھ کہتا ہے جو کچھ تیرا اکنامک اسٹرکچر کہتا ہے۔ تو اس کو پہلے دیکھ، یہ ہم یہاں تک پہنچے ہوئے تھے کہ بندہ مومن امی حق مالکت، غیر حق ہر شے کے دینی خالقت۔ یہ جو ہے نا جی فانی اور خالق، یہ چیزیں جتنی بھی ہیں اس کے معنی اردو میں تو ہمارے ہاں ہوتا ہے معدوم ہو جانا، لیکن عربی زبان کے اندر یہ معدوم ہو جانے کے معنی میں نہیں، یہ بلکہ یہ چینج کے معنی میں آتا ہے، ہر آن جس چیز کے اندر چینج آتا رہے۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ معنی نہیں ہے کہ ہر شے یہاں ایک دن فنا ہو جائے گی، فانن تو اس میں فاعل ہے، جس کے معنی ہر آن کچھ ہونے والا، آج بھی ہو رہا ہو، جو اس کو کہتے ہیں نا اس میں فاعل تو واو آئے گا نا، یہ حالکن بھی وہی ہے نا، میں نے کہا۔ تو یہ بڑی عجیب چیز ہے، بہرحال قرآن کے ان مقام پہ میں آؤں گا تو وہ جو بتا رہا ہے کہ ایک شاید جس کے اندر چینج لیس ان چینج جسے کہتے ہیں، وہ ایک شے ہے جسے ہیومن پرسنالٹی کہتے ہیں، اور وہی شے ہے کہ جسے روح خداوندی کہا گیا ہے، کہ یہ جتنے بھی چینجز ہیں ان کے اندر کچھ چیز نہیں ہے، اور ہر شے اس کے سوا جو بھی ہے وہ فانن ہے، چینج ہر آن آتا ہے، خالق ہے، ہر آن اس میں ایک چینج واقع ہوتا رہتا ہے۔ رایت حق از ملوک آمد نگو، یہی کہتے ہو نا ملوکیت نہیں ہونی چاہیے، قرآن یہ کہتا ہے کہ حق کا پرچم ملوکیت سے نگو ہو جاتا ہے۔ کریا از دخل شاہ خارو ضرور، وہ ملکہ سبا کا قول جو اس نے کہا تھا، اب یہ بھی چیز ہے وہ جو اس کے درباریوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی بات نہیں ہے، ہم لڑائی کریں گے، آنے دو اس کو۔ اس نے کہا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ ملوکیت کیا بلا ہو، یہاں ملوکیت نہیں ہے، اس کی ملوکیت ملوکیت جو ہے، آ بتاؤں تجھ کو شرح آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے،
جادوگری. ہاں اس نے قرآن نے یہ کہا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے. جالا آئزو اہلہا ذلت. وہ کہتا یہ ہے کہ جتنے اس میں وہ اس مملکت کے اونچے درجے کے جانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. پولیس کرتا ہے اس کو فساد کیا دوبارہ کر کے رکھ دیتا. جس بستی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں یہ بات اس کو دوبارہ کر کے رکھ دیتے ہیں. دریا ذخلے کا خارو زمین آب و نانے ماس یقم آئے گا. یہی تو کہتا ہے نا کہ کمیون ہونی چاہیے. یعنی منتہا جو ہے کمیونزم کا وہ یہی ہے نا کہ یہ ساری چیز جو ہے وہ مشترکہ ہونی چاہیے. کہتا ہے قرآن کا آب و نانے ماس کا یقم آئے گا. دودھائے آدم کنف ماہرہ. آدم کا کنبہ آدم کا خاندان جو ہے وہ نفس واحدہ. قرآن نے تو کہا ہے خلقکم من نفس واحدۃ وخلقها وبعث لا نفس واحد. ہماری تخلیق اور تمہاری وفات جو ہے نفس واحد کی طرح. مطلب اس سے زیادہ کمیونزم اس سے بڑی یونیورسٹی تو اور کیا ہو جائے گی جو تم یہ پھرتے ہو. اور یہ سب کچھ تم نے فکری طور پہ پیش کیا دفترخان میں. اس اسٹینڈرڈ کے اوپر بھی تو قرآن کو لے. اگر محض خالص فکری طور کے اوپر اگر تو قرآن کو لے تو اس وقت بھی تم جو دیکھو گے کہ وہ وہی کچھ کہہ رہا ہے جو تم کہہ رہے ہو. نقش قرآن تا دری عالم مصر. آپ کہتا ہو ہمارا دوسرا ہسٹوریکل ایویڈنس تم چاہتے ہو نا یعنی فلاسفی کمیونزم کی جو ہے وہ ہسٹری ہے نا. کہتا یہ تو ہے اس کے ہاں کے محکمات. ان کو دیکھ لو کہ کمیونزم تمہارے جتنے بھی محکمات ہیں ان میں سے کسی حیثیت کے بھی خلاف جاتا ہے. اب تم کہتے ہو کہ ہسٹری جو ہے اس سے ایویڈنس ملنی چاہیے. نقش قرآن تا دری عالم مصر. نقش ہائے کاہنو پاپا شکر. نہ مذہبی پیشواریت رہی نہ ملوکیت رہی. یہ فیکٹ ہے یا نہیں پوچھتا ہے. ہسٹوریکل ایویڈنس مل رہی ہے یا تجھے یا نہیں کہ یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی. اب جی آگے بات لیتا ہے جی یہ بڑی بڑی گہری چیز ہے جی جو یہاں کیا کیا کہتا ہے. جہاں تک تو قرآن نہ تم نے وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دے جس سے وہ یہ سارا کچھ اب خود کرنا شروع کر دے. یہ تقاضے اس کے دل کی آواز بن جائے. اسپونٹینیسلی اندر سے یہ چیزیں نکلیں. وہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کیا چیز ہے تمہارے پاس. وہی چیز جس کو میں اتنا الیبوریٹ کرتا چلا جا رہا ہوں نا. اندر داخلی تبدیلی کے لیے تمہارے پاس کیا چیز ہے. فکری طور پہ تم نے دیکھ لیا میں نے تمہیں بتا دیا. قرآن ایک تمہاری فکر کی تائید کرتا ہے. ہسٹری جو ہے اس کے لیے ایویڈنس پرووائڈ کرتی ہے. اب میں آگے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ فکری طور پر تمہارے پاس کیا چیز ہے جو انسان کے قلب کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرتا ہے کہ یہ تقاضا اس کے دل کی آواز بن جائے. خاص گوئم اور کے در دل مزمرت تین کتابیں نیز. کتاب کہنے سے صرف فکری چیز سامنے آتی ہے. چیزیں دیگر. اب آیا جی وہ پوائنٹ کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ تیرے پاس نہیں. کیوں بجان دار رست جان دیگر کے وقت اور جہاں کیوں دیگر کیوں جہاں دیگر کے وقت. یہ ہے آزاد موقع. خارجی دنیا کے اندر جتنی بھی تم انقلاب پیدا کر دو وہ فکری طور پر کر سکتے. قوت کے زور پہ کچھ وقت کے لیے ان کو قائم بھی کر سکتے ہیں. یہ چیز کہ وہ قلب انسانی کا تقاضا بن جائے. اس کے دل سے یہ بات نکلے. انسینٹو فار ورک ہو کیا سکتا ہے اس کے علاوہ کہ سارا کچھ کماؤ اور دوسرے کو دے دو. کون سی فکری آرگومنٹ ہے جس کی روح سے تم یہ چیز دعوت کر سکتے. سرمایہ دار فکری طور پہ اس لیے تو جیت جاتا ہے. جیتا بھی نہیں سکتے. انسینٹو فار ورک فکری طور پہ کچھ اور مل ہی نہیں سکتا. وہ کہتا ہے یہ تو ہے بجان لفظ جان دیگر سوال اور جہاں کی دیگر جہاں دیگر ہوا. یہ ہے خصوصیت. فکر جو ہے وہ باہر کی چیز ہے. یہ مثل حق فنحان ہم پیدا تھی باہر کی دنیا کے اندر بھی
یہ ایک ریالٹی ہے جو اپیرنس کے اندر ہر آن آتی چلی جاتی ہے. ریالٹی کا تعلق جو ہے وہ انسان کی جان سے ہے. اپیرنس کا تعلق جو ہے وہ اس خارجی ماحول سے ہے. اس کتاب کی بھی یہی کیفیت ہے. باہر جو تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں وہ تو اتنا ہی نہیں کرتی ہے، آپ کے اندر کی ایک چیز پیدا کرتی ہے. یہ حق کی طرح کی جان بھی ہے اور یہ اجتہاد بھی ہے اور یہ حویدہ بھی ہے. زندہ ہو، پائندہ ہو، گویا زبان کے اعتبار سے بھی سر کسی مذہب کی کتاب جو ہے اس کی زبان زندہ نہیں رہی آج تک. علمی زبان لیٹسٹ یہی تھی نا ہمارے یہاں قرآن سے پہلے. علمی زبان جو ہے وہ ڈیڈ ہو گئی تھی. مجوسیوں کی جو تھی رشتہ جس زبان میں ہے فیملی بچی ڈیڈ ہو گئی تھی. یہ جتنی لینگویج کی تھی زبانیں جن کے اندر اوریجنل یہ چیز آئی تھی ڈیڈ ہو چکی ہوئی ہے. وہ عبرانی آج موجود نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی تھی. یہ عبرانی آ رہا ہے جی. یہ تو بابل کے بعد بابل کی تباہی کے بعد آ کے دوبارہ انہوں نے یہ زبان بنائی تھی نئے سرے سے. اسی لیے تو تورات کے اندر وہ روتا ہے نہیمیہ نبی کہ اور سب کچھ تباہ ہوا تھا مجھے اس کی فکر نہیں تھی. یہ تو تورات کی زبان تباہ ہو گئی ہے، اس سے نہیں بن سکتا کہ دین نئے سرے سے. یہ چیز ہو گئی. یہ تو وہ تورات عبرانی نہیں ہے. وہ اس زمانے کی ساری لینگویج ڈیڈ ہو چکی ہوئی ہیں. ہم کتابوں کی کتابیں نہیں ہے ہوتی بھی تو اوریجنل لینگویج ان کی ڈیڈ ہو چکی ہے. قرآن میں یہ چیز ہے کہ وہ عربی قرآن کی اسی طرح سے زندہ ہے، پائندہ ہے. اسی لیے گویا باتیں کرتی ہے. یہ اندرو تقدیر ہائے غرب و شرق، صورت اندیشہ پیدا کن کی پر. ذرا تیزی سے بات کو سوچ جو میں یہ کہہ رہا ہوں. شرق و غرب دونوں کی تقدیر اس کے اندر وابستہ ہے. میں با مسلمان کو فوت میں کہتا ہوں کہ میسج اس نے کیا کیا دیا تھا. با مسلمان جام بر کف بنے ہر فروشانہ آ میدان میں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ ہے. دونوں چیزیں اس میں ہے نا، انفس اور مال دونوں. کہتا ہے اس نے مسلمان سے کہا کیا تھا؟ کہا یہ تھا کہ جان ہتھیلی پہ رکھ، حج الحاجت فضول داری بنے یا کرونا کا ماضا جن سے ہوں بولے. ایک ہی میسج ہے، جہاں برکت بنے، حج الحاجت فضول داری بدے. اور مسلمان سے یہ کہتا ہے کہ آخری بھی شرو آئین دیگر. یہ سارا ہی مطلب تمہارا جو ہے ملوکیت کے زمان سے پیدا کرتا ہے. شرع بھی دوسری، آئین بھی تمہارا دوسرا. اند کے با نور قرآن اپنے شرع کو اکثر اٹھاؤ. ریویو کا ریکنسیڈر آج قوموں کے حیات کبھی ہوگا. اس کے بعد زندگی کے مشکل خراب سے آگاہ ہو جائے گا. ہم سے تصویریں حیات آگاہ زندگی کی تصویر کیسی اپلائی کی ہے اس سے آگاہ ہو جائے گا اگر تم نے ایسا کیا. اور آخری بند کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ تیسرے مستقبل کا قرآن بھی موجود، زندہ پائندہ اتنی بڑی ملت بھی موجود، یہ سب چیزیں موجود. لیکن محفل ماں بے مو بے ساتھی ہے. یہ تھی ہماری کیفیت. محفل موجود ہے، نہ صافی نہ میں، نہ قرآن کا دینے والا امام. فرد کے بغیر کام نہیں چل سکتا. میں شخصیت تو بڑی ضروری ہے. اس لیے تو اسے وہ کہتا ہے کہ کبھی یہ حقیقت سے منتظر نظر آنے والے مجاز اس کے بغیر کام نہیں چلتا. نہ میں ہے نہ صافی ہے. کہتا کوئی بات نہیں، حاضر قرآن نواحا باقی ہے. اس لیے مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. اس ساز کے تاروں کے اندر وہی نظمیں پوشیدہ ہیں.
یقینی ایک چیز جو حجاب میں ہے، ایسی تصویر اس کو یہ دینا، کتنی بڑی شاعری ہے. ساز کے تاروں کے سے نغموں کا پوشیدہ ہونا اگر زخمہ دار نہیں ہے تو بیکار ہے. پڑا ہوا ہے ساز، 1000 وقت سے یہ ساز پڑا ہوا ہے. ساز کی طرف سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ ساز میں کیا. بڑی عمدہ تصویر ہے جی یہ لغو آئندگی کی یہ تصویر، اور پھر اس ساز کے بے مصرف ہونے کی حقیقت تھا کہ بے مصرف ہے، یعنی بیکار نہیں ہو گیا لیکن بیکار ہے، بے مصرف ہے. اگلے 3 اشعار کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی ہے. احتیاط حق اگر از پیش نا بردار دش پیش قومے دیگرے گزار ہم سے چھین لے گا. جی بردار دش کے معنی چھین کے معنی اس کو، بردارت کے معنی اٹھا لینا. اس کو اگر حق ہمارے سامنے سے اٹھا لیتا ہے، دوسری قوم ہے اس کے سامنے اس کو پیش کر دیتا ہے. از مسلمان دیدام تقلید و رن ہر زمان جانم دلرزت در بدن. اس بات سے جانم دلرزت کیا بات ہے؟ یہ ہے جی محبت اپنی ملت کے ساتھ. در سما روزے کہ محرومش کنن آتش خود بر دلے دیگر سکن. یہ نہیں چاہتا ہے، یعنی مایوس نہیں ہے کہ وہاں ایسا نظر آتا ہے کہ ایسے سے پرواہ ہی نہیں ہے. ہویا کہ تازی ہو گیا، یہ نہ تھی ہاؤ سے ہو نہیں تھی، ہو نہیں تھی ہاؤ سے اور لے آئیں گے بازار سے گا ٹوٹ گیا. جامع جنگ سے تو میرا جانے سفالت ہے. شروع میں کہا ہے نا کہ ہمارے نزدیک تو ہمارا کچرا چندن جو ہے وہ یم ہے. یہ محبت ہے نا. یہ کہنے کے باوجود کہ کوئی پرواہ نہیں، اگر قرآن کے نغمے باہر نہیں آ رہے ہیں کوئی بات نہیں. ہمارا زخمہ اگر ہاتھ ٹھیک نہیں پڑا، آتما دارت ہزارہ زخمہ وار تو یہاں تک یہ ایسا ذہن میں آ رہا ہے کہ موجودہ جھوٹ ہے یہ نا قوم ہو ان کا نا ختم ہو تو سب کچھ ہو گیا. موجود ہی نہیں ہے جو یہ کہتا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ یہ قوم جس طرح سے کہ ترک ہے، افغان ہے، یہ سارے کچھ اپنے یہاں. اگر یہ بھی پاکستان کی قوم اسی طرح سے رہتی ہے، اس کا جدا جانا قوم رہنا یا ہندوؤں کے اندر جا کے مل جانا میرے نزدیک چیخ نکل جاتی ہے. سرسوں ضرور ہے کہ معروف کنن ہاتھ سے خود بر دلے دیگر زنن. حالانکہ میں نے کہتا کہ اس سے فرق کچھ نہیں پڑتا، وہ قرآن کی آواز ہے، وہ ذکر آقا ذکر ہر ذاکر جدا یعنی وہاں تک دور نظر آتا ہے. لیکن پھر ملت کی محبت جن کے اندر وہ بڑے عمدہ شعر ہے اس کے ظہور عجم میں کہ وہ درخت بنانا کہ بر وہ شاخ برگ و شاخے نیال بستا اتنا عرصے تک وہاں سے جا کے تو برگش ریخ اب گئے آشیاں برداشت کر لگ گئی. بہار کے زمانے میں جس درخت سے گزر رہا ہے، خزاں کے زمانے میں وہاں سے آشیاں اٹھا لے ہیں. بڑی شرم کی بات ہے. ہاں وہ تمید باہر نہیں، جس درخت سے باہر کے موسم کے اندر آشیاں جو برگش ریخ اب گئے آشیاں برداشت کر ننگر، وہ خزاندیدہ درخت کے ساتھ رہتا ہے. یہ ہے ملت کی محبت کی بات. یہ تھی خصوصیت ایک بات. یہ جو آخری بات کہی ہے پیر رومی ہاں سراپا جذب و درد ای سخن دانم کے بعد جانش کر. واہ واہ. از ضرور آہے جگر دوزے کشی اشک ہو رنگی طرف خون شہید آ کے تیش جز دل مردہ نسخ
سوئے افغانی نگاہیں کر دو دل بہو جس میں شفق بائے زدن، دل بہو جس میں شفق بائے زدن. کرنے کا کام یہ ہے اب کہ ان دلوں کو شفق کی طرح خون کے اندر دو. اور آپ بات اگلے ہے دست در فطرا کے حق باعث زدن. اور یہاں وہاں سے کچھ نہیں ہوتا. وہ بھی اس میں کہیں شکار مار کے اپنے فطرات میں رکھے ہوئے ہیں نا. افغانوں کی طرح حاجی وہ نظر کر کے کہتا ہے لیکن خود نہیں جا رہا. دیکھیے کتنی بڑی لطیف چیز ہے یہ صوفی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ افغانی کے بس کی بات. دیکھا اقبال کا کمال کیا کر رہا ہے یہاں. رومی افغانی سے کہہ رہا تھا کہ یہ تیرا کام تیرے بس کی بات ہے. یہاں تمہیں کوئی نظر نہیں آتا نا مسلمان، کوئی نہیں. وہ حق کے فطرات کے اندر تو بہت سے ہوں گے. بڑا ہاتھ مارو دیکھ پنجاب اوکھڑی کو کوگی نہ کچھ کار اوکھڑی لیا. یعنی کیا انداز ایسا ہے. دست در فطرات حق بائے زدن جہاں سے امید است تو جوئے رواں. یعنی اس شعر میں اقبال کے مایوسی تھی کاری کر دی تھی نا، کس طرح سے اس کو دور کر رہا ہے. جہاں سے امید است جو جوئے رواں ترک امید است مرگے جاویداں باز در من دید. یہ تو اس سے کہا افغانی سے. کتنا ڈرامیٹک ہے. باز در من دید میرے سر سچے گفت ہے زندہ روح بادو بیٹھے آتے سب چندر وجود. اور یار کچھ شعر سنا. اس آدمی میں دیکھیں جذبات کہاں پہنچے ہوئے ہیں. مایوسی تاری ہو گئی ہے. اس کو تو جو عمل کا انسان ہے نا وہ افغانی پھر رہا ہے. افغانی تاری کو پھرتا رہا. اس سے تو یہ کہنا ہے کہ یہ سارا آدمی ذرا ہاتھ اور آگے بڑھا. وہ فطرات حق ایک رکھا ہوا ہے اس میں ہاتھ ڈال وہاں سے لا. اب اس کے بعد اسے یہ کہتا ہے کہ چور کرنا. تو شعر سنا. بڑا خوبصورت تھا. ناکائے ماں پختہ محمد گراؤں. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا امید نوباننے کا. ٹھیک ہے تھک گئی ہے مسلم تلخ تر بائے نوائے دار پاؤں نوارا تلخ تر نیزن تو محمد گراؤں. نہیں نوارا تلخ تر نیزن تو ذوق کے نغمہ کامیابی خودی را تیز کر می خواہ تو محمد را گرامی. کیا بات ہے صاحب. گرامی بہت عجیب کیا جاتا ہے. امتحان پاک مرداں از بلا کیوں گھبرا رہا ہے. یہ چیزیں ہیں جہاں آ کے ٹکرانا چاہیے. کشن گارا کشنا تر کر دن اور بھرا درد درد مسلے کہیں بس رو دے. ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں گلا کرن دیا ہے. گاہ چالے دوں تو آتش گام زن نکلے نغمہ مردے کے تار ہوئے تو. یہ ہے نا رومی کا. اب کجام کی آئے دی آواز دور. ہاں خشک چوبو خشک تارو خشک ہو. خوبصورت شہر شعر ہے. تینوں چیزیں سوکھی ہوئی ہیں لیکن ان کے اندر سے اب کجام ہی آئے دی آوازیں تو آواز نکل رہی ہے. وہ دوست بھی ہے. یہ چیزیں ساری خشک ہیں. نغمہ مردے کے دارت بوئے دو دل تیرا بیس پورت ہوئے دو. سنا ہے لیکن تیرا دل سڑیا ہے. انہیں سنایا جڑا ہے گا وہ پہلے نالوں زیادہ سڑی ہوئی چھٹی ہے. ورنہ ایسے مقام سے یہ چاہتا تھا کہ وہ لائے گا بیا کا گل بیکسانی منیدر تاور اندازیں فلک را سخت شکاسین و طرح نو در اندازیں. چلا نہیں پائی صاحب گل نہیں بنتی. اور سڑیاں اور چڑیاں غزلوں میں. یہ غزل جمہور اعظم کی ہے.
تھوڑی ہی خوشی ای گلو لالا تو گوئی کے مقیمند ہما شلا شیر کو اچھا ہے کہ یہ ان چیزوں کے اندر سے جو یہ ماحول رنگ و بو، یہ سبھی چیزیں، یہ عالم رنگ و بو ان کے متعلق تو میں آپ کو جذب کر کے بیٹھا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی، مقیم کے معنی کیا ہے؟ ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں۔ راہ پیما صفت موج نسیم ہما، بڑا خوبصورت شعر ہے گلو لالا کے اعتبار سے۔ راہ پیما صفت موج نسیم ہما، یہ تو چلتے پھرنے والی چیزیں ہیں، رہنے والی۔ اب آگے مانی تازہ کے جوئم و نیابین کجا، مانی تازہ کے جوئم و نیابین کجا، مقصد و مقصد و میں خانہ اپنی مان رہا پانچ ہو گئے، فیسلٹی باقی نہیں رہی، تینوں کو مار دیا نہ ظواہر سید، نہ ان کے علم، نہ باقی کی حاجت یہی اپنی مان ہونا ہر سے کیسر آمود و کرام ہر دستور بات اب کرنے کی اپنے آپ سے ہی کوئی ایک لفظ کی کھیلنا تو کسی نہیں لگ رہا اور اس حرف میں اپنے آپ کو پھر تو جڑا کہ دری خان کا دیکھ کو اب صفا کوشی ہوگی تکیہ نشینہ کم وہ نئے جو لیلو نا شفتہ زمین مند ہما باتوں کے لیے بات آج ہو جائے موجودہ میں ہوں گے یعنی ایسے بیٹھے ہیں بوڑھا ہوگی ہے ہم نظر ہونا جس طرح بوڑھا ہوتے گر جائے آج صفا کوشی ہے دیکھو کہاں بات اب صفا کوشی ہے یہ تکیہ نشینہ اب صفا کوشی ہے یہ تکیہ نشینہ کم کو منہ جو لیدہ ہو ناش اس کا غنیم اند ہما نہ دھوئے ہوئے نہ چکتا نہ دھوئی گوبڑی تو راجی سے بولتے ہو بڑے کرے آگے بولتے کرے بیٹھا ہوں کہیں جا کے تک ہوتا منہ جو لیدہ ہو ناش اس کا غنیم اند ہما یہ تو آ گئے جو ہونا آیا ہے حرم کہاں ضرور حرم ساختہ کہ ایک تو وہ حرم خدا بندی اس حرم کے اندر کیا کیا حرم بنا رہے ہیں یہ حرم ہاں کہ درون حرم ساختان اہل توحید یا کم دیشو دونی مند ہم کیا بات یا کم دیشو دونی مند دعویٰ یا کم دیشی کا عملاً دونی یہ حرم ہاں یہ حرم ہاں کہ درون حرم ساختان اہل توحید یا کم دیشو دونی مند ہما مشکل ہی ہے کہ بزم اکثر ہنگامہ گزشت یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی کہ وقتی طور کے اوپر ان کے اندر وہ جذب وہ کیف وہ سرور وہ بات نہیں رہی وہ ہنگامہ ان کے اندر نہیں رہا کوئی بات نہیں تھی کہ جذب وقتی طور کے اوپر یہ مشکل اتنا کہ بے نقل و ندیم اند ہما ایسے تو کہتے ہیں شراب کے ساتھ یہ جو کچھ کھاتے ہیں نا تھوڑا سا شراب وہ کوئی کباب کوئی پکوڑا کہتے ہیں شراب بڑی کچھ ہے میں کیا جانوں آپ بتا سکتے لیکن ویسے پنجابی کی بھی استعمال ہوتا ہے ویسے نقلسی کو کہتے ہیں بنیادی طور پہ نقلسی کو کہتے ہیں اس کے معنی ہوئے کہ نہ تو ان کے پاس یہ سبھی سامان ہے ندیم کے معنی ساتھ ان کا شراب پینے اصل میں تو بات یہ ہے کہ جنہیں دونوں کٹھی کرنا
سمجھتے ہیں نا لیکن ہم مانے دیکھیں بڑے خوبصورت مانی کا استعمال ہوتا ندیم کا لفظ ان کا دوست کے معنی لیکن بنیادی مطلب دین والے نہیں اور اس بات جن میں کیا شرما ہے ہمارے یہ ہوئے کہ پینے کے بعد کمار کے زمانے میں بھی اکٹھے ہوں پھر ندیم کا کہتا مشکل یہ ہے کہ نہ تو ندیم ہے یہاں نہ اس قسم کے ساتھی ہیں کہ جو سارا راستہ اکٹھا کریں، نہ ان کے پاس آگے نہ لوکل ہے نہ اس لیے موسم میں اگر ہنگامہ تھوڑے وقت کے لیے سردی پڑ جاتا اور یہ چیزیں باقی رہتی تو بات ہو سکتی تھی. یہ جو ندیم کا نام ملنا ہے جی یہ مار گیا اقبال کو. اور میں سمجھتا ہوں جتنے بھی اس تجسس میں نکلتے ہیں ان کو آخر میں یہی چیز مار جاتی ہے کہ ندیم نے پتہ نہیں کیا بات ہو، لیکن یہ جو چیز ہے جو رخت خیش در دستم ازی خواہ ہما گفتن باما آشنا دور ولیکن کس نہ دانستی مسافر چیر گفتو باز کے گفتو از کجا. ندیم کا نام ملنا یہ ہے جو چیز وہ کرتا ہے جو دوسرے نہیں رہتا. کہتا مجھے یہ چیز نہیں اس پر نظر آتی کہ یہ جو دوست افسردہ اس کا کیا ہے، اس کا تو اس سے تو ہم نہیں بنا سکتے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ شراب بھی موجود ہے اس کا قرآن کی، لیکن بات کیا کرتا ہے لیکن اس کے لیے کچھ نیوز چاہیے نا پھیلانے کے لیے ایک چیز اور دوسرا ایک ساتھی چاہیے. بس یہ ہے نہیں، اس لیے یہ سارا کچھ جو ہے ختم ہو رہا ہے. قیمت یہ ہے جس اس میں ضرورت اٹھائی اور پھر اس فلک سے آگے چلے گئے. فلک کے زہرا کے اوپر جاتے ہیں، بڑے زور کا آتا ہے وہاں خدایا نے کون ہے بڑا خوبصورت ہے مجلس خدایا نے اقوام قدیم اور بال اور فرعون اور ہٹلر اور کیا کیا لاتا ہے یہاں پر. اس میں بھی سنا نہیں آتا ہے. یہ اگلا آئے گا جی. ترتیب یہ نہیں ہے اس کے اندر، یہ بھی ہے جو ترتیب نہیں ہسٹوریکل بھی نہیں ہے ترتیب، اس کی جو ہے مراتب کے لحاظ سے بھی نہیں ہے. یہ جی مختلف افلاق میں یہ گیا ہے. یہ جہاں جہاں بھی اس جس فلک میں گیا ہے وہاں اس ٹائپ کے لوگ اس نے بھی لے لیے ہیں. صرف یہ کیا ہے مدارس کے اعتبار سے بھی اس میں نہیں ہے، ہسٹوریکل پروسیس بھی نہیں ہے، نہیں دیا ہی نہیں ہے. مضامین کے اعتبار سے لیا ہے. ایک جو اس کے سامنے مرکزی نقطہ ہے اس مرکزی نقطے کے اعتبار سے ایک جگہ اکٹھا کیا ہے سب کو، کسی ایک جگہ کر دیا. نہ ہی یہ جو اخلاق ہیں ان کے نام سے کوئی بات اس میں کہ زورا میں کیوں یہ ہے تو مریض میں وہ کیوں نہیں ہے، عرب میں یہ کیوں آئے ہیں، یہ چیز بھی اس میں نہیں ہے. اس قسم کا کوئی ربط یا ترتیب اس کے اندر نہیں ہے. تو اتنی سی چیز یہ ہے کہ کسی فلک کے اندر آیا ہے اور وہاں ان کو وہ لے آیا ہے. البتہ وہ جنت الفردوس جو ہے آگے جا کے وہاں وہ لے آیا ہے ان کے مدارس کے لیے وہ. ورنہ اخلاق جتنے بھی ہیں ان میں کوئی دیا اس میں وہ لے آ رہا ہے. اس لیے کوئی ترتیب اس میں نہیں ہے. آخر میں وہ چیز آ جاتی ہے. آج ہم جاوید نامے کے صفحہ 93 تک آ گئے. فلک زہرا ہم آئندہ لیں گے اور پھر خدایا نے کو ہم دیکھیں گے یہ کیا ہے.